السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے ایک بوڑھی ماں کی سچی کہانی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئے گی۔ یورپ کے قیام کے زمانے کی بات ہے۔ میں لندن میں اپنی سہیلی کے پاس ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی، آؤ تمہیں جنگل کی سیر کرواتی ہوں۔ جنگل میں؟ نہ بابا، مجھے وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی بات تھوڑی ہے، میں تمہیں اپنی آنٹی سے ملواؤں گی۔ آنٹی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ جنگل میں رہتی ہے۔ تو کیا وہ اکیلی جنگل میں رہتی ہے؟ کچھ لوگ اور بھی ہیں، مگر وہاں بہت کم گھر ہیں۔ اچھا۔ میں بے دلی سے اس کے ساتھ اپنی سہیلی کی آنٹی گریس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر جنگل آ گیا تھا۔ ہم دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں آنٹی گریس کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ باورچی خانے میں چائے کا اہتمام کر رہی تھی۔ شاید انہیں ہماری آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ خوشی خوشی باورچی خانے سے نکل کر ہم دونوں سے ملی۔ آنٹی گریس، یہ میری دوست پاکستان سے آئی ہیں۔ ویلکم مائی ڈیئر، انہوں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اس وقت لیونگ روم میں بیٹھی تھیں۔ آنٹی گریس چائے بنا کر لے آئی تھی، ساتھ چاکلیٹ اور بسکٹ بھی تھے۔ چائے پیتے ہوئے میں نے سارے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سنسان گھر، اور وہ بھی اس گھنے جنگل میں۔ 3-4 گھروں میں سے ایک تھا۔ کچھ فاصلے پر 3-4 گھر اور بھی تھے۔ اکثر شکاری وہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ ان گھروں میں سوائے چوکیداروں کے اور کوئی نہیں رہتا تھا، مگر یہ بوڑھی خاتون اتنی بہادر تھی کہ وہ اکیلی اس گھر میں رہ رہی تھی۔ سارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھ ہی لیا، آنٹی آپ اکیلی اس گھر میں رہتی ہیں؟ بچے نہیں ہیں کیا؟ بچے 2 ہیں۔ اچھا، تو کدھر ہیں؟ ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہیں۔ کبھی کبھار ملنے آ جاتے ہیں۔ میں اس وقت بہت خوفزدہ ہو رہی تھی تو ان سے پوچھ بیٹھی، آنٹی آپ کو اکیلے گھر میں ڈر نہیں لگتا؟ میرا مطلب یہ ہے، شہر میں گھر ہوتا تو اکیلے رہنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، مگر یوں اکیلے رہنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ میں اکیلی تو نہیں رہتی ہوں، بہت سے لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد وہ ہمیں برآمدے میں لے گئی تھی۔ کمرے سے ایک سیٹی اٹھا لائی تھیں اور سیٹی کو بجانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے تو بہت سارے پرندے آن کر ان کے کندھوں پر بیٹھ گئے۔ رنگ رنگ کے خوبصورت پرندے تھے اور وہ مسکرائیں اور بتانے لگی، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ کھانا کھاتی ہیں، میں ان سے باتیں کرتی ہوں، دیکھا ڈھیر سارے بچے ہیں میرے۔ وہ ایک پرندے کے منہ کو چومتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میں حیران سی آنٹی گریس کو دیکھ رہی تھی جو ان پرندوں کے ساتھ خوش و خرم دکھائی دے رہی تھی۔ میری حیرانگی کو دیکھتے ہوئے وہ مجھ سے گویا ہوئی، نہ صرف پرندے میرے بچے ہیں بلکہ 2 بلیاں اور 2 کتے بھی ہیں۔ میں پریشان ہو گئی تھی، پوچھ ہی نہ سکی تھی۔ اس گھنے جنگل میں اکیلے رہنا اور وہ بھی بوڑھی خاتون کا، یہ بات میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ پھر پرندوں کو اپنی اولاد بنایا ہوا تھا۔ آنٹی گریس نے 2 بلیوں کو بلایا اور وہ چپ چاپ آ کر ان کے قریب بیٹھ گئی تھیں۔ کتے اس وقت کہیں گھوم پھر رہے تھے۔ آنٹی، یہ جانور یعنی کتے اور بلیاں آپس میں لڑائی نہیں کرتے؟ میری بات کا جواب دیتے ہوئے بتانے لگی، پہل تو ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، مگر میں نے ان کی تربیت کرنے میں بڑی محنت صرف کی ہے۔ اب اتنے مہذب اور منظم ہو گئے ہیں کہ جو ہی لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا اشارہ پاتے ہی خاموشی سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے تو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا، ایک انسان کی تربیت میں خاصا وقت درکار ہوتا ہے، مگر اس نے جانوروں اور پرندوں کی تربیت کی ہوئی تھی۔ اس بہادر خاتون نے اپنی تنہائی کا حل ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ پرندوں، بلیوں اور کتوں کے ساتھ بہت خوش تھی، اور ایک ہم جو انسانوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ میں واپس آتے ہوئے سوچ رہی تھی، اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں، ایک خدا ہی ہے جو انسانوں کو جینے کا موقع دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی تھی ایک ایسی عورت کی کہانی جس نے اپنی تنہائی کا حل بہت ہی خوبصورت ڈھونڈا۔ میری تمام ان حضرات سے، ان خواتین سے گزارش ہے جو کہ والدین کو اس طرح اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور پلٹ کر ان کی خبر نہیں لیتے، تو پلیز ایسا مت کریں، کیونکہ ہر انسان کو تنہائی کھانے کو دوڑتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو صرف اس لیے پالتا پوستا ہے کہ وہ اس کے گھر کی رونق بن سکیں۔ اگر آپ اپنے گھر کی رونق بن سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کریں اور کامنٹ کرنا مت بھولیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔